مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطاہرین، واصحاب المطہرین، وابنہ الغوث العظم جیلانی محی الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد وطب القلوب دوائیا وعافیت الابدان وشفائیا ونور الابصار وضیائیا وآلہ وصحبہ ودائما ابدا۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ذلک لمن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے خطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء جاتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ بڑا ہی پیارا مصرع ہے ناظرین سامعین اکرام۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا ہم سب کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز ناظرین سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام معزز ناظرین اکرام، سنی صحیح العقیدہ اور تمام اسلام کے پروانوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، خواتین اسلام کو پھر ایک بار سید معین الدین قادری کا سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس تاریخ بمطابق 10 جون 2023 میں آپ لوگوں کے سامنے اپنے اس نئے چینل کو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا نام ہے تعارف دین۔
तारुफ दीन, इंट्रोडक्शन टू the deen, the religion, that is the Islam, the greatest religion of all the time. تو اس چینل کا مقصد صرف یہی ہے، آج دور حاضر میں ہزاروں چینل عروج پر ہے، ہزاروں چینل چل رہے ہیں، تو اس چینل کی خاصیت نہ کچھ کہوں گا اور اس چینل کی کوئی میں بڑائی و تعریف کروں گا، بلکہ اس چینل کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ تمام سے ہم اپنی گفتگو ہمارے دین و اسلام کے مطابق، ہمارے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق، عقائد کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق، اور سب سے اہم جو آج اس چیز کو درکنار کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ بزرگان دین کی عظمت، بزرگان دین کی جو اہمیت، بزرگان دین کی عقیدت اور محبت، اس کو دور ہوتے جا رہے ہیں، تو وہی آج ہمارے لیے ایک کیا ہے؟ جان کا وبال بن چکا ہے۔ اس تعارف دین میں ہم بزرگان دین کی جو ہے بہت ساری محبت اور عقیدت کے تذکرے اور ان کا ذکر اور ان کی باتیں اور ان کی جو ہے فرمودات ارشادات پر ہم گفتگو کریں گے۔ آج اس چینل کی شروعات پر جو میں اپنے موضوع کو مقرر کیا ہوں وہ موضوع ہے آج اپنے زمانے کے ایک بہت ہی عظیم شخصیت جن کی شہرت آفاق کی بلندی پر پہنچ چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جب اپنے محبوبین میں شامل کر لیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں میں اعلان فرما دیتا کہ جاؤ ان کا چرچا اور بلند کرو۔ جس طریقے سے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا۔ اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت رکھتے ہوئے، شریعت کی جو پاسبانی کرتے ہوئے جو دین پر قائم ہیں، جو دین کی محبت اور جو دین کی عقیدت کے ساتھ دین کو سمجھ رہے ہیں، دین کو فالو کر رہے ہیں، دین پر عمل کر رہے ہیں اور دین کی اشاعت اور تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی چرچا بلند کرتا ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر میں آج آپ تمام کو اپنے اس نئے چینل پر، اپنے اس پہلے پروگرام میں پہلا موضوع ہے وہ ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت، آیت من آیت اللہ، معجزات من معجزات رسول اللہ، حضور الشاہ امام احمد رضا خادری برکاتی رضی اللہ تعالی رضو عنہ کے متعلق آج میرا موضوع ہے۔ الحمدللہ آج 10 جون ہے، 11 اور 12 جون کے دن 105واں عرس شریف ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اعلیٰ حضرت حضرتوں میں سب سے اعلیٰ۔ اب اس بات پر جو ہے بہت سارے چیزوں پر یہاں پر اختلافی چیزیں پہ ہے، ہمارے اس چینل میں اختلافات کچھ بھی نہیں رہے گے اور ہمارے یہاں کوئی بھی جو ہے کسی دوسروں کے متعلق یہاں پر نہ طنز رہے گی، نہ اختلافات رہے گی، نہ رد رہے گی، بلکہ ہم اپنا موقف اظہار کریں گے اور اپنا موقف بھی ہم شخصیت پرستی پر نہیں کریں گے، اپنا موقف بھی ہم کسی بلا گفتگو اور کسی بلا تحقیق کے ہم ایسے ہی نہیں کریں گے۔ آج تو ہمارا موضوع ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر۔ اعلیٰ حضرت کون؟ اعلیٰ حضرت اس بلند شخصیت کا نام جو بریلی شریف سن 14 جون 1856 میں پیدا ہوئے، اور وہ بریلی شریف اتر پردیش کا ایک مقام ہے جو تقریباً دلی سے 300-350 کی مسافت و دوری پر ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اس وقت ہوتی ہے جب ہندوستان کی
ہندوستان کی حکومتوں کے اندر ایک بہت سا ابال پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ 1857 میں جب غدر ہوتا ہے، یعنی دا فرسٹ وار آف انڈیپینڈنس، جس کو ہم دی میوٹنی اور سپاہی میوٹنی بھی کہتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو جو میرے چینل پر جو اردو سے کم منسلک ہیں، جو اردو سے کم وابستگی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی میں شاذ و نادر ان بٹوین درمیان میں انگریزیوں کو بھی استعمال کرتا چلوں گا۔ الحمدللہ I am able to speak very good English and I can able to just communicate in English also۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش 1856 میں ہوئی ہے، 14 جون، اور تقریباً غدر کی جو شروعات، غدر جب شروع ہوتا ہے وہ کیا ہے، مئی کے مہینے 1857 میں۔ تو سمجھو کہ اعلیٰ حضرت کی پیدائش، اعلیٰ حضرت کی جو ولادت باسعادت غدر سے دا فرسٹ وار آف انڈیپینڈنس سے قریب 10 سے 11 مہینے پہلے ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی پیدائش ایک بہت ہی علمی گھرانے میں ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی جن کا نام حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور اعلیٰ حضرت کے دادا امجد جن کا نام ہے حضرت مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دو اپنے زمانے کے اپنے ہم عصر علماء میں بہت ہی پایہ ناز عالم کے جو ہے درجے میں شمار ہوتا تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش 14 جون 1856 میں ہوتی ہے، بریلی شریف میں ہوتی ہے، اور اعلیٰ حضرت کے دادا امجد مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا پیدائشی نام المختار اور محمد پکارتے ہیں، اور جو اب آپ کو ایک نام اور لقب سے دیا جاتا ہے وہ احمد رضا۔ الحمدللہ احمد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد سورہ میں واقع ہوا ہے، اور سورہ فتح میں بھی آیا ہوا ہے، اور سرکار کے نام سے ہی محمد سورہ ہے، اور اسی طرح غالباً میں سمجھ رہا ہوں کہ سورہ صف کے اندر بھی اللہ پاک نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم احمد کو بھی پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسم احمد بھی جو اس کے اندر وحی میں بتایا اتارا گیا ہے۔ تو احمد رضا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا، تو اس مناسبت سے اعلیٰ حضرت کے دادا امجد حضرت علامہ مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رکھتے ہیں نام۔ اعلیٰ حضرت بہت ہی ذہین تھے، بچپن سے اتنے ذہین اور اتنے چالاک کہ کم عمری کے زمانے میں ہی علم سے اتنا ان کا مشغلہ تھا کہ آپ بہت سارے کتابوں میں بہت سارے علماء کی زبانی سے سنے ہوں گے کہ اعلیٰ حضرت بہت ذہین تھے، چالاک تھے، اور ان کا قوت حافظہ اتنا تیز تھا۔ تو اپنی اس شروعاتی تعلیم گھر سے ہی شروع کرتے ہیں، اور اپنے دادا امجد اور اپنے والد گرامی حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیر نگرانی ان کی تعلیم کی، ان کی جو ہے پڑھائی کی شروعات ہوتی ہے، اور اس کے بعد چند اساتذہ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت پہلے براہ راست کسی مدرسے میں جا کر داخلہ نہیں لیے، بلکہ اپنے والد گرامی اپنے زمانے کے بڑے ہی مشہور بہت ہی مشہور و معروف محقق تھے۔ اعلیٰ حضرت کے جو ہے والد گرامی کا شمار بہت ہی عمدہ علماء کے فہرست میں ہوتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے والد سے تعلیم کی شروعات کرتے ہیں، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت جو ہے تعلیم سیکھتے ہوئے بہت ہی عربی میں، فارسی میں مہارت حاصل کرتے ہیں، اور 4 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت سب سے پہلے اپنی تقریر عید میلاد النبی کے موقع پر اعلیٰ حضرت تقریر فرماتے ہیں۔ 14 سال کی عمر پر پہنچتے ہیں تو اعلیٰ حضرت فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 14 سال کی عمر سے ہی فتویٰ نویسی کے کام انجام دینا شروع کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 14 سال کی عمر سے فتویٰ نویسی کے کام انجام دیتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے والد گرامی ایک ایسے وقت تک اپنی زیر نگرانی میں دیکھتے ہوئے بعد میں انہیں خود انہی کے سند سے فتویٰ صادر کرنے کے لیے اجازت فرماتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا علمی سفر بہت ابھی گہرا ہے، آنے والے سیریز میں آپ لوگوں کے ساتھ میں گفتگو کروں گا۔ اعلیٰ حضرت علم و فن کے اتنے ماہر تھے، وہ عالم تھے،
وہ محدث تھے، وہ مفتی تھے، جن کی فتاوی رضویہ قریب 36 جلد میں جو ہے موجود ہے، غالباً اور بھی زیادہ اس کی جلد کی جو ہے توسیع کی گئی ہوگی، 36 جلد کے اندر موجود ہے فتاوی رضویہ، اتنی مشہور و معروف فتووں کی کتاب ہے یہ۔ اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر فن پہ مہارت حاصل تھی، ہر فن میں مہارت رکھتے تھے، علم حدیث میں، فارسی میں، عربی میں، اور جو زیادہ سے زیادہ علم جفر میں اور سائنسی معلومات میں۔ بہت سارے لوگ اعلیٰ حضرت کو صرف محدث، محقق، مفکر اور امام اس فن تک ہی دنیا کو، زمانے کو آشنا کرا چکے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی علمی شخصیت، اعلیٰ حضرت کی سائنسی شخصیت، اعلیٰ حضرت کی علم ریاضی پر مہارت، اعلیٰ حضرت کی علم منطق پر عبور، ایسے کئی 56 علوم ہیں جس پر اعلیٰ حضرت کو دسترس حاصل تھی۔ Nearly there are 56 topics and 56 subjects where اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی had a mastery over on these subjects۔ تو جب کبھی اعلیٰ حضرت کی جب بات ہوتی ہے تو افسوس کی بات ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ چرچا اعلیٰ حضرت کے جو ہے محدث ہونے پر، اعلیٰ حضرت کے مفتی ہونے پر، اعلیٰ حضرت کے عالم ہونے پر۔ اعلیٰ حضرت ان تمام کے ساتھ بھی اپنے دور حاضر کی وہ عظیم شخصیت تھے۔ غالباً آپ لوگوں کو بتاتے چلوں، اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں بہت سے ایک عظیم الشان اپنے دور کے جید اکابر علماء تھے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت سارے سائنسی جو فکر تھی، جو سائنسی نظریات تھی، اس کے رد میں بھی اعلیٰ حضرت نے بہت ساری تحریر کی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک بار کا جو معاملہ میں پڑھا ہوں کئی کتابوں میں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ تھے جن کا نام غالباً مولانا ضیاء الدین کچھ تھا۔ تو جو ہے اعلیٰ حضرت کی علم کی جو اعلیٰ حضرت کی علم کی جو شہرت تھی، وہ اس شہرت پر ایک علی گڑھ یونیورسٹی کے چانسلر تھے، تو ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھیے بریلی شریف کے اندر ایک جید عالم دین ہیں جو علم ریاضی پر بہت ہی دسترس اور مہارت حاصل ہے۔ غالباً ان پروفیسر ضیاء الدین وائس چانسلر ہوتے ہیں، حضرت مولانا سید سلمان اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس گفتگو میں انہیں ایک غالباً ٹریگنومیٹری سبجیکٹ پر ایک مسئلے پر انہیں بہت ہی جو ہے مشکل پیش آئی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ ٹریگنومیٹری کے سلوشن پر انہیں خاص کر اس زمانے میں جو جرمنی کی یونیورسٹی ہوا کرتی تھی، وہاں پر جا کر وہاں کے میتھمیٹکس پروفیسر سے گفتگو کرنے کے لیے وہ جانے والے تھے۔ تو ان سے پروفیسر ضیاء الدین صاحب سے جب حضرت سید سلمان اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سید سلمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ جب یہ گفتگو کرتے ہیں، تو پہلی سننے پر ہی پروفیسر صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، وہ میں مانتا ہوں ان کی علمی شخصیت میں کسی کو بھی شک نہیں ہوگا، بے شک وہ اپنے زمانے کے باکمال عالم ہیں اور محدث ہیں، محقق ہیں۔ یہ جو سبجیکٹ ہے، یہ جو مضمون اور موضوع ہے علم ریاضی کا، یہ کسی دینی عالم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہے یہ جو دنیائی تعلیم سے جو وابستگی میتھمیٹکس کے جو تھیوریز ہے، اس کا معلومات حاصل ہونا۔ تو جب ان کے اصرار پر جناب وائس چانسلر صاحب جب قبول کر لیتے ہیں، چلو ایک بار مل کر تو دیکھیں، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مصروفیت کا کیا کہنا، اتنے مصروف ہوا کرتے تھے۔ یہ بات عام ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بیک وقت اپنے دونوں ہاتھوں سے تحریر لکھتے تھے۔ یہ کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا۔
ان تمام باتوں کو آج کل کیا کیا جاتا ہے ناظرین، آپ اس کو غور سے سنیں، خاص کر کے I would like to just request all the youngsters, those who are in the colleges and those who are pursuing the just science topics and science subject in that science stream. آپ غور سنیے کہ ان تمام چیزوں کو دو ہاتھ سے لکھتے تھے، فلاں چیز تھی، ایسا تھا ویسا تھا، تو بہت سارے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ چلیے آپ سے ایک میری سی خاص کر کے سائنسی علوم جاننے والوں سے میری ایک چیز درخواست ہے کہ آپ کو بہت سارے ایسے سائنسی چیز ہے جو سیدھے براہ راست ہمارے ذہن پر نہیں آتے، پھر بھی ہم اس کا جو ہے اعتراف کرتے ہیں، پھر بھی ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، دل سے ذہن سے سمجھ کر اعتراف رکھ کر ذہن میں سمجھ میں نہ آئے بلکہ اس کے متعلق کچھ یقین رکھنا، وہی تو عقیدہ ہے۔ دیکھیے آپ ایکس رے پر عقیدہ رکھتے ہیں، آپ الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز پر عقیدہ رکھتے ہیں، آپ لیزر ٹیکنالوجی پر عقیدہ رکھتے ہیں، آپ بہت سارے ریڈیو ویوز پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو ان تمام پر عقیدہ رکھنے والوں، یہ آپ سے میری گزارش ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر آپ کا یقین بہت کامل ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بڑھ کر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عطا سے اپنے ان بندوں کو وہ تصرفات دیتا ہے جس کا ہمیں وہم و گمان بھی نہیں رکھ سکتے، وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو اعلیٰ حضرت دونوں ہاتھ سے لکھنے کی یہ مہارت رکھتے تھے۔ تو ایک دن جب پہنچے جو حضرت اپنے ٹریگنومیٹری کے مسئلے کو لے کر، تو علم مثلث یا علم جفر کے مسئلے کو لے کر پہنچتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت سے گفتگو کر کے بتاتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت مسکرا کر کہتے ہیں ٹھیک ہے، غالباً ظہر یا عصر کا وقت ہوتا ہے، اور بعد میں سے انہیں بعد مغرب کے ملنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو اس جو جناب وائس چانسلر ہوتے ہیں ان کے ذہن میں صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ کے اصرار پر میں آیا ہوں، ان سے تو کوئی حل ہونے والا نہیں ہے۔ جب جا کر بعد مغرب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب ملاقات ہوتی ہے اور اعلیٰ حضرت اس کا حل پیش کرتے ہیں، اس کا سلوشن دکھاتے ہیں، تو ان وائس چانسلر صاحب کے ذہن میں ایک ایسا کرنٹ سا دوڑتا ہے، وہ پکار اٹھتے ہیں کہ وہی جس اعلیٰ حضرت اپنے شعر کے اندر، اپنے نعت پاک کے شعر کے اندر اشعار لکھے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ راہ سراغ لے کے چلے۔ الحمدللہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مولانا آپ نے کس یونیورسٹی سے، آپ نے کس تھیسس سے، آپ نے کس پروفیسر کی زیر نگرانی میں ان تمام چیزوں کو، ٹاپکس کو آپ نے اس کو جانکاری اور عبور حاصل کیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں کچھ بھی نہیں، بس اللہ اس کے رسول کے کرم سے، اور میری استغاثہ، میری التجا، میری دعا ایک ہی ہے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا ہم سب کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یہ بہت ہی خاص بات ہے۔ تو اس طریقے سے اعلیٰ حضرت کے علم ریاضی میتھمیٹکس سبجیکٹ پر جو عبور ہے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں ڈیٹیل ایک سبجیکٹ کے بارے میں بتاتے جاؤں گا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس انداز میں اور کس حد درجے تک مہارت رکھتے تھے۔ آج جس کو ہم میجک اسکوائر بولتے ہیں، آج جس کو ہم اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں، آج جس کو ہم ٹوپالوجی کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے جس کو ان کے بعد ان کے خلفاء، ان کے مریدین نے اس کو کیا ہے، اس میں ان کے جو نقش جو کندہ کیے تھے، جو نقش وہ اپنے حاضری میں لکھے تھے، اس نقش کو انہوں نے یہاں پر کمپائل، تالیف و ترتیب دیے ہیں، یہ خود نہیں لکھے۔ اعلیٰ حضرت کی ان نقوش کی اگر آپ میجک اسکوائر اور ان نقوش کی روز اینڈ کالمز کو آپ دیکھو گے تو ناظرین پریشان ہو جاؤ گے کہ بڑے سے بڑے میتھمیٹیشین کی بھی عقل دنگ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں نا اعلیٰ حضرت عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ پہ آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، ہائے تیرا مکان ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی علمی شخصیت کے متعلق میں آپ سے گفتگو کیا، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلک حنفی، مشرباً قادری اور نہ جانے کتنے سلاسل سے ہم پیروں فقیروں کے ماننے والے ہیں
جو دیکھ رہے ہیں، جو محبت اور عقیدت رکھنے والے ہیں، ان سے تو ہم ان سے بھی عرض کریں گے، اور جن کے دلوں میں اس چیزوں پر کوئی یقین نہیں ہے، ہمیں ان سے کوئی جو ہے شکایت اور ان سے پریشانی نہیں، آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں، آپ اس کو اپنے ذہن اور دل کے اندر سوچ کر مسکرا بھی سکتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھو، جن شخص کا ایکس رے، جن شخص کا گاما ریڈیشن پر یقین ہے، میں کہوں گا کہ انہیں یقین ان اللہ کے ولیوں کے تصرفات پر رکھنا بھی ہوگا۔ ان اللہ کے یہ گاما ریڈیشن کس کی پیشکش ہے، یہ ایکس رے کس کی جو ہے یہ پیدائش چیزیں ہیں، وہی تو مخلوق، وہی تو خالق جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ ایکس رے کائنات کے اندر موجود رکھا ہے، جو ہمارے جسم کے آر پار ہر ایک اعضاء کو مہین طریقے سے، مائنوٹ وے سے، کلیئرٹی سے اس کا عکس نکال کر اب ہمارے آنکھوں کے سامنے پیش کرتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کی بھی بات کیا ہے، اللہ والوں کی بھی بات کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر موجود یہ آیتوں کو روز روشن کی طرح بیان کیا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تحقیق بے شک اللہ کے ولیوں کو، یہ جو میرے بندے ہیں، نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہے اور نہ غم ہے۔ آئیے اعلیٰ حضرت کی یہ علمی شخصیت پر میں آپ سے گفتگو کیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک سے ایک جید علماء اکابرین، جن کا شمار اپنے زمانے کے بڑے سے بڑے پایہ ناز عالموں میں ہوتا تھا۔ بہار شریعت کے جو مصنف ہیں حضرت علامہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، گوسی شریف میں آج ان کا جو ہے مزار جو موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا شاہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مراد آباد میں موجود ہیں، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے جو خلفاء ہیں، اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں، بے شمار ہیں۔ مولانا عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جتنے بھی بے شمار علماء ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی پوری انقلابی زندگی تھی، کیونکہ ایک تو انگریزوں کا دور تھا، ایک تو انگریزوں کی حکومت تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر کیا تھا، اس وقت چند فرقہ پرست عناصروں نے سر اٹھایا تھا۔ سوامی دیانند سرسوتی جو ستیارتھ پرکاش کے نام سے ایک کتاب شائع کیا تھا، جس کے اندر اسلام ہی نہیں، بدھ مذہب کے متعلق، عیسائی مذہب کے متعلق تمام مذاہب کو اس نے بہت ہی گستاخانہ انداز میں عبارتیں، تنقیدیں پیش کیا۔ تو یہ بات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے۔ یاد رکھیے، سوامی دیانند سرسوتی آریہ سماج کا جو بانی تھا، وہ اعلیٰ حضرت سے قریب 20 یا 22 سال پہلے اس کی پیدائش ہو چکی تھی۔ میں آپ کو تاریخ کا بھی کچھ معاصرہ کرتے چلوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ کتاب منظر عام پر آ چکی تھی، اور اس کتاب کی اشاعت کے لیے اس کا ایک خاص شاگرد، ویری نیئرسٹ ڈیئرسٹ اسٹوڈنٹ، جس کا نام تھا سوامی شردانند، یہ اس مشن کو آگے بڑھا رہا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے جو سپہ سالاروں کی ایک جو جماعت ہوتی ہے، ان جید علماء کو ساتھ لے کر حضرت اعلیٰ حضرت نے اس کی رد میں بہت سارے کتابیں، بہت سارے جو ہے اس کے جوابات پیش کیے، اور آگے بھی بہت سارے سوامی شردانند سے جو ہے مناظرہ ہوا۔ شیر پیش اہل سنت حضرت علامہ مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1 to 1 فیس ٹو فیس اس سے جو ہے مناظرہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے اگلے ویڈیو میں کبھی ذکر آ گیا تو میں اس کے بارے میں بتاتا چلوں گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 1857 سے پہلے 11 مہینے پہلے کی پیدائش ہے۔ اعلیٰ حضرت کی غالباً 63 سالہ زندگی، اعلیٰ حضرت کی 65 سالہ زندگی قریب جو ہے کیا ہے، پوری کی پوری انگریزوں کا دور تھا، انگریزوں کی بربریت تھی۔ اب بات یہاں پر یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انگریزوں کے ساتھ لڑائی کی ہے، انگریزوں کے ساتھ جنگ آزادی میں، انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی میں حصہ لیا ہے۔ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے براہ راست کوئی انگریزوں کی جو ساتھ جو تھی جنگ، اس میں اعلیٰ حضرت نے ایسی جنگ نہیں کی۔ اب آپ کہیں گے کہ ایسی جنگ نہیں کی تو پھر کیسے ہے؟ دیکھیے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشن اور مقصد بہت ہی سادہ اور بہت ہی واضح تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ناموس رسالت کے لیے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور ان کی شان اور ان کی جو ہے عزت کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے آپ میں ایک پہرے دار کی طرح جو ہے زندگی گزار رہے تھے۔ اب یہاں پر یہ سوال آتا ہے، میں اختلاف کی بات نہیں کروں گا، کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی انگریزوں کے حامی تھے، انگریزوں کے حامی تھے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کوئی ریشمی رومال وغیرہ کی ایسی تحریکوں میں حصہ نہیں لیا۔ میں اس کی حقیقت بتاتا ہوں، انگریز جس وقت ہندوستان پر تھا، آج بھی اس دور حاضر میں بھی انگریزوں کا ایک ہی مقصد ہے، وہ اسلام کی دشمنی، اسلام کی دشمنی ہے۔ اسلام کی دشمنی وہی وہ انگریز انہی لوگوں کو جو پسند کرتے ہیں، انہی لوگوں کو چاہتے ہیں جو اسلام کی جڑوں کو کاٹے، اور سب سے پہلے اسلام کے جو بانی ہیں، جو پیشوا ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے لیے آگے آئے، معاذ اللہ رب العالمین، الیاذ باللہ۔ اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے عاشق رسول جن کی زندگی کا مقصد یاد عشق رسول، عشق مصطفیٰ کے سوا اور کچھ نہیں، جن کا اپنے زمانے کا مشہور و معروف سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، جس کے زیر نگیں عرش تا فرش ہے، جس کے زیر نگیں اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام، جس کے زیر لوا آدم و من سوا اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام۔ اتنا محبت کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے سلام لکھے، یہ اپنے دور کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا سلاموں میں شمار ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، اگر جن لوگوں کا ایک احمقانہ اعتراض ہے کہ اعلیٰ حضرت نے انگریزوں کی مخالفت نہیں کی بلکہ انگریزوں کی حمایت میں تھے، تو اعلیٰ حضرت کبھی بھی انگریزوں کی حمایت میں تھے ہی نہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت تو عشق رسول میں ڈوبے ہوئے تھے، اور انگریزوں کو جو ہے عظمت مصطفیٰ سے چڑ تھی، عظمت مصطفیٰ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و اسلام سے انہیں جو ہے چڑ تھی۔ تو اب ایک عاشق کو اپنے ساتھ لے کر کیوں چلتے؟ اور اب دیکھیے 80 کے دہائی میں پوری کی پوری عیسائی یوروپ اور پوری انگریز اور پوری امریکی قوم ایک دجال کو پیش کرتے ہیں جس کا نام سلمان رشدی۔ اب سلمان رشدی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کیا، تو یہاں سے اپنا بوریا بسترا اٹھا کر بھاگ چکا۔ امام خمینی نے اس کو فتویٰ تک دیا اس کے قتل کا۔ تو اس کے وقت اس دوران اس کی حمایت میں پورے کا پورا یوروپی جو خلا تھا، پورا یوروپ تھا، پورا انگریز تھا، پورے مغربی ممالک تھے، اس کے جو ہے حفاظتی دستے بن کر اس کو اپنے آغوش میں لے لیے۔ جو گستاخ ہوتا ہے اس کو اپنے طرف کھینچتے ہیں، آپ ذرا اس پر دھیان رکھیے، جو گستاخ ہوتا ہے اس کو اپنے طرف کھینچتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک بدبخت، ایک پاگل عورت جس کا نام تسلیمہ نسرین ہے، وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور وہ بھی دین اسلام کی گستاخیوں میں چور چور ہو کر، ملوث ہو کر، وہ بھی جو ہے اپنے گستاخانہ عبارتوں میں مشہور ہو گئی۔ اس کی حفاظت میں بھی انگریز دست بستہ ہو کر اس کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ذات ہے جو عشق مصطفیٰ میں اپنی زندگی کو جو فنا کیے ہیں، تو انگریز نہ انہیں پسند کرتے تھے، نہ انگریز کو اعلیٰ حضرت پسند کرتے تھے۔ انگریز تو انہیں پسند کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں گے۔ کوئی کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کے علم غیب ہی نہیں تھا، ان کا غیب تو کسی عام بہائی جو ہے جملہ پاگلوں جیسا تھا، معاذ اللہ رب العالمین، یہ انگریزوں کو پسند آئیں گے، انگریز ان کے طرف اور یہ انگریز کے طرف۔ اسی طریقے سے کوئی کہے گا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو جھوٹ کیوں نہیں بولے گا؟ یہاں پر بھی ہمارے رب کی، ہمارے معبود کی بے حرمتی ہے، انگریز کو خوشی ہے، انگریز انہیں پسند کرے گا، وہ انگریز کی طرف جائیں گے۔ سمجھے؟ اعلیٰ حضرت کے بارے میں لب کشائی کرنے والے کان کھول کر سن لو، اعلیٰ حضرت کو کیوں پسند کرے گا انگریز؟ اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں تیری مرضی پا گیا صورت پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چر گیا۔
आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी मर्जी पा गई, सूरज वापस आ गया उल्टे कदम और आपकी उंगली उठ गई, चांद 2 टुकड़े हुआ, अंग्रेज को पसंद आएगा क्या? कहेंगे अहमद रजा आप क्यों तारीफ कर रहे हैं? तो आला हजरत से अंग्रेजों से कोई रब्त नहीं, हाँ उनसे रब्त हो सकता है जिन्होंने अपनी किताबों में लिखी। अल्लाह के रसूल को कोई इल्म गैब नहीं था, माज़अल्लाह ऐसा गैब तो हर एक आम छोटे बड़े को था, बल्कि सर से ही या सरे से ही इनकार करते हैं कि इल्म गैब नहीं था। वो एक अलग बहस है। मैं आज यहाँ पर कोई मुनाज़रे वाली बात, कोई बहस वाली, कोई मसले की इख्तिलाफ वाली बातें नहीं करूँगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने तरफ से अपने महबूबीन को उमा हुआ अला बिदिनीन, अल्लाह फरमाता है ऐ गैबदान नबी आप गैब बताने में बाखिल नहीं हो। अल्लाह अपनी जो कलाम मजीद के अंदर ये गुफ्तगू कर रहा है। तो जो इल्म गैब से इनकार करते हैं, कहते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं था, अंग्रेज खुश होता है हमारा नबी, हमारा पैगंबर परिंदों, मुर्दा परिंदों को जान बख्श देता है, हमारा पैगंबर जो मादरजाद अंधे हैं उनको आंख की रोशनी ला देता है, तुम्हारा नबी तो माज़अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई गैब नहीं जानता। और एक जो बदनाम ज़माना शख्सियत ये कहता है कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए, अल्लाह याज़ बिल्लाह। अंग्रेज उनसे मोहब्बत करेगा ना, अंग्रेज उनसे मोहब्बत करेगा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पे गुस्ताखी करते चले जाएंगे। अब आपके हाथ एक तराजू है, आप तोलें कि अंग्रेज़ों के हम नवा कौन और अंग्रेज़ों की मुखालिफत में कौन, अंग्रेज़ों के दोस्त कौन, अंग्रेज़ों के जो है नी हरीफ और दुश्मन कौन, अंग्रेज़ किस से चिढ़ता था और अंग्रेज़ किस से मोहब्बत करता था। ऐसे बहुत सारे हैं, तहरीक बालाकोट है और बहुत सारे चीज़ें हैं, ये बातें अलग अलग हैं। तो मैं अल-क़िस्सा मुख्तसर मैं कहूँगा कि मेरे आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह हाँ अंग्रेज़ों से जिहाद किए, अंग्रेज़ों से जिहाद किए। उनका जिहाद का तरीक़ा ये था कि तमाम गुलामान मुस्तफ़ा को मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत का चिराग रोशन फरमाकर चिराग दिलों में जलाना था। कि लिखे ना किसी शायर क्या है उस सलाम के तज़मीन में लिखे हैं, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत सलाम। क्योंकि उस वक्त इतना दौरा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर हमला हो रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है जो अज़मत पर हमला हो रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ख़त्म नबूवत पर हमला हो रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ताकत और उनके तसर्रुफ़ात, उनके गैब पर, उनके मुआजिज़ात पर हमला हो रहा था। तो अहमद रज़ा ने क्या किया, अंग्रेज़ों से तीर उठाकर, तलवार उठाकर, नेज़ा बर्छी लेकर जंग नहीं किए, बल्कि तमाम मुस्तफ़ा जान रहमत के उम्मतियों पर, आका के उम्मतियों को इश्क़ रोशन, इश्क़ मोहब्बत और मुस्तफ़ा की मोहब्बत के जो चिराग जला रहे थे वही आला हज़रत ने काम किया है। तो ये थी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ के मौके पर आला हज़रत के जो उनके जो कारनामे थे मैं आपको मुख्तसरन तौर पर बयान किया हूँ। आपको इस बात का जज करना होगा, आपको इस बात का जो है आपको डिसाइड करना होगा कि आला हज़रत अंग्रेज़ों के हिमायती थे या अंग्रेज़ों के मुखालिफ थे। अंग्रेज़ तो उन्हें अपना हिमायती बनाता है जो दीन इस्लाम का दुश्मन हो। कौन है दीन इस्लाम का दुश्मन? वही दुश्मन है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बग़्ज़ रखता हो, वही दुश्मन है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को इनकार करता हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को जो है मजाक उड़ाता हो, वही दुश्मन है जो अल्लाह को झूठ बोलने पर गिनवा सकता है, जो अल्लाह के इल्म पर जो है अल्लाह को झूठ बोल सकता है, उसकी एहतिमाल और इम्कानात पर जो यकीन रखता हो, ये दुश्मन है। और वो दुश्मन है कि शैतान का और जो है मलकल मौत का इल्म कुरान से साबित है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म और उनकी क़ुव्वत और उनकी ताकत कुरान से कोई साबित नहीं। ऐसा बोलने वाले जो है अंग्रेज़ों के थैली के चट्टे बट्टे हो सकते हैं। अहमद रज़ा ने तो फरमा कर चीख पुकार कर कहे, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ा जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। यहाँ पर सब गैब का मजाक उड़ा रहे थे। अर्रहमान अल्लमल कुरान पढ़ते हैं हम, खालक़ल इंसान, रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। कुरान में हर खुश का जो है इल्म मौजूद है। अब
میں کہوں گا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہ اللہ پر ہی سب سے بڑے ظالم ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو قرآن پہنچایا، قرآن دیا، قرآن کے وحی نازل فرمایا، اور اللہ نے سب کچھ علم دے دیا۔ ہم کہیں پر بھی دیکھو، بنیادی سادہ سی چیز ہے، علم غیب عطائی ہم مانتے ہیں، وہ خود خاصا علم غیب نہیں، عطائی علم غیب ہے، تو عطائی تو علم غیب ہوتا نا، وہ خاصا علم غیب تو اللہ کی خاص وہ صفات میں سے موجود ہے۔ کسی چیز کو اپنے آپ خود جاننا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیب، اللہ کو علم غیب نہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر، اور اللہ تعالیٰ جو ہے غیب سے جو ہے پورا واقف ہے، اللہ کی نظروں سے کوئی چیز نہیں چھپی ہے۔ اللہ جسے جو عطا کرتا ہے غیب کی باتیں، وہی تو علم غیب ہوتا نا۔ میں ایم ایس سی میتھمیٹکس کیا ہوں، مجھے میرے پروفیسرز ایم ایس سی کی تھیئریز پڑھائے ہیں، تو میں سیکھا ہوا ہوں، تو ایم ایس سی پڑھ کر میتھمیٹکس کا نالج مجھے ہے یا نہیں ہے؟ سرے سے انکار کر دو کہ آپ کو علم ریاضی کا نالج ہی نہیں، بولے تو جو انکار کرتے ہیں ان سے بڑا بیوقوف اور احمق تو کوئی نہیں۔ میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ میں ماں کے پیٹ سے ہی میتھمیٹکس سیکھ کر آیا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے علم ریاضی سکھایا گیا، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، علم ریاضی سکھایا گیا، تو پھر میرے علم ریاضی سیکھنے پر، میرے علم ریاضی جاننے پر آپ اعتراض کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کو کچھ علم ریاضی آتا ہی نہیں ہے، آپ کا علم ریاضی آپ کو نہیں ہے؟ میں کہوں گا علم ریاضی کا علم ریاضی کا جو مہارت ہے، علم ریاضی کا نالج ہے، علم ریاضی کی جو معلومات ہے، مجھے معلوم ہے، کیونکہ میں سیکھا گیا ہوں، مجھے دیا گیا ہے اپنے جو ہے اساتذہ سے، تو اب یہاں پہ انکار کرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا نا۔ تو یہ بہت بڑی بہت لمبی سی گفتگو ہے، بس میں اس لمبی گفتگو کو یہاں پر ختم کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چند اشعار میں جو ہے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے آج کی اس ویڈیو کو میں یہاں پر جو ہے اختتام پذیر کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ علم و فن کے ساتھ ساتھ جو شعر و شاعری میں اعلیٰ حضرت کا جو کمال تھا، آپ کو میں اس ایک ایک کمال کی جو ہے چند جھلکیاں بتاتا ہوں۔ دیکھیے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نعت ایسے لکھتے ہیں، نعت لکھنے کی بھی کئی طریقے ہیں۔ نعت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور ان کی عظمت کو بیان کرنا، وہ نعت مصطفیٰ ہے، اور اللہ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کے صفات کو بیان کرنا وہ حمد ہے، اور کسی بھی بہت ہی عظیم شخصیت کی تعریف میں یا ان کے نسبت میں جو لکھنا ہے اس کو منقبت کہتے ہیں یا نظم کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نعتوں کا لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک عظمت بیان کرنا ہے، اور اعلیٰ حضرت کی عظمت کو ان کے واقعات سے، اعلیٰ حضرت جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ان کے معجزات سے، ان کے واقعات سے، ان کے زندگی کے کمالات سے، ان کے زندگی کے جو ہے بہت سارے حالات سے جو بیان کرنا، وہ اعلیٰ حضرت کے نعت کا ایک خاصا، بالکل ہی خاصا ایک طریقہ ہے۔ دیکھیے، اعلیٰ حضرت ایک نعت لکھتے ہیں: بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحہ گمنے جلوہ ظاہر گیا۔ اب غالباً مجھے وہ دوسرا شعر نہیں آ رہا، اس کا میں اور ایک شعر کے جو نہیں اس کو میں جاری رکھوں گا کہ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں آقا کریم اپنے سر مبارک کو رکھ کر سوئے ہوئے تھے، عصر کا وقت ہو چکا تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں کوئی خلل نہ آئے، حضرت علی اپنے آپ کو جو ہے خاموش رکھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے سے محفوظ رہے، کیونکہ کوئی گستاخی ہو جائے گی۔ تو ان کے آنکھ کے آنسو گرے سرکار کے چہرے انور پر، تو آقا کی نیند جاگ گئے اور جو سورج کو دعا فرما کر واپس لائے۔ اب اس پر بھی اعتراضات ہیں، ان کو سائنٹیفک
مدلل طریقے سے بہت سارے جو ہے چیزیں ہیں وہ آنے والے چیزوں میں گفتگو کروں گا، میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا۔ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چر گیا۔ اور پھر ایک بار اعلیٰ حضرت یہی نعت میں لکھتے ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ اور یہی تھی اعلیٰ حضرت کی کمال۔ اور لکھتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کرم، آپ کی عطا کا کیا کہنا، جو آپ کے در سے کوئی نہیں کا لفظ ہی نہیں سنتا بلکہ اس کو عطا ہی عطا ہے۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے خطرہ تیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عطا کے خطرے سے دھارے چلتے ہیں، چاہے وہ سمندروں کے دھارے ہو، چاہے وہ آسمان سے اترنے والے بارش ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ ایک واقعہ بھی مشہور ہے، غالباً آپ لوگ سنے بھی ہوں گے، کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اب اسلام لانے سے پہلے ہی آ کر حضور پاک سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیے، خاک سالی بہت ہی سخت پڑی ہے، آپ ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیے تاکہ بارش ہو جائے۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے خطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے، ہاں یہ جو فرش پر ہے نا، وہ سرکار کی شوکت، وہ عظمت کا اندازہ کیا لگائیں۔ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش، وہ عرش کا اونچا مقام جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا the name of the حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم flag will be waving on that the top and the culminated point of the universe in the sky۔ تو جو ہے نی اعلیٰ حضرت کا وہ مقام بیان کرتے ہیں اور لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت اس کے بعد ایک استغاثہ پیش کرتے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا ہم سب کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو اعلیٰ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں یہ مقبول وسیلہ پیش کرتا ہوں اور ہمیں شفاعت عطا فرما دیجیے۔ تو یہ تھے اعلیٰ حضرت کے کمالات۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار ارم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے اعلیٰ حضرت نے لکھتے ہیں، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کتنے ایک سے ایک عمدہ انداز میں، ایک سے ایک اعلی انداز میں اشعار کو پیش کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے زمانے میں ایک ایسی بھی نعت کو رقم کیا ہے جس کے اندر 4 زبانوں میں، ایک ہی نعت کو 4 زبانوں میں اشعار کے حصوں میں لکھیں۔ لم یاتی نظیر کا فی نظرن، مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو، ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے آنے والے 2-3 ویڈیوز میں اور ایک سلسلہ سے بناؤں گا، اور آپ کو میں نعت کی جو ہے اشعار کے ذریعے آپ کو میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سلسلے قادریہ برکاتیہ مارہرہ شریف سے جو میت تھے، اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد حضرت خاتم الاکابرین حضور سیدی آخائی مولائی تمنائی حضور سید آل رسول اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مار حربی سے جو میت تھے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کئی سلاسل سے خلافت اجازت حاصل تھی۔ اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور جو تقریباً 25 صفر اور 1921 اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رحلت فرماتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مشہور زمانہ ترجمہ قرآن جس کو ہم کنز الایمان کہتے ہیں، میرے اگلے آنے والی ویڈیو میں کنز الایمان کی جو خاصیت، کنز الایمان کے ترجمے کی اہمیت اور اس کے جو ہے اس کے کمپیریزن میں اس کے تقابلی دوسرے تراجم کو جو ہے پیش کرتے ہوئے میں پیش کروں گا۔ بس دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے ایمان کی سلامتی عطا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتحاد اتفاق فرمائیے،
اور دیکھیے جس کے دل میں ماننا ہے وہ مانے، جس کے دل میں نہ ماننا ہے ہمیں اس سے کوئی گلا و شکوہ نہیں. ہمیں یہاں سے یہاں پہ یہ کوئی ایک مناظرہ، کوئی بھی ایک پلیٹ فارم، کوئی بھی ڈسکشن اور کامنٹس، اینٹی کامنٹس، کانٹرڈکشن، ہمیں سب کچھ کرنا نہیں ہے. بس ہم اپنا بیان، اپنا موقف پیش کیے، اور جس کو سننا ہے سنیں، جس کو نہ سننا ہے سنیں. میرے تمام سنی بھائیوں سے ایک اپیل ہے کہ آپ اس کو اچھے سے اچھا خوب سبسکرائب کیجئے گا، شیئر کیجئے گا. آنے والے بہت سارے تذکرۃ الاولیاء کا بھی ایک سیریز شروع کرنے والا ہوں میں، اور بس آپ لوگوں کے ساتھ چاہیے. بس اتنا کہتے ہوئے میں آج کی اس گفتگو کو یہاں پر ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سے